یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضور فرماتے ہیں ما بعث اللہ من نبی فی امتہ قبلی الا کان لہ حواریون و اصحاب۔ اللہ نے مجھ سے پہلے کسی بھی امت میں کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس کے کچھ نہ کچھ حواری، کچھ نہ کچھ اصحاب تو ہوتے تھے نا، 2 ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں، 12 ہوں۔ حضرت عیسیٰ کے حواری 12 تھے، ایمان لانے والے کل کہتے ہیں 72 تھے، بہرحال کچھ نہ کچھ ساتھی حواریون و اصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ حواری اور صحابہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور انہی کے احکام کی پیروی کرتے تھے۔ یقتدون بامرہ، اقتداء کرتے تھے، پیروی کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ بعد میں کچھ ایسے ناخلف اٹھے، یفعلون یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا۔ عرس منائے جا رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے؟ کیا رسول کے صحابہ کا عمل ہے؟ کیا حضور کا عرس منایا گیا؟ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے ہیں اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع۔ اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہ بلسانہ فہو مومن، اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے، وہ بھی مومن ہوگا۔ وہی 3 درجے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلب، وہ بھی مومن ہوگا۔ فما وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو نبی علیہ السلام نے ایک جملے سے ہی ختم کر دی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 2005، امام باقر علیہ السلام جو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں اور مولا حسین کے پوتے ہیں، انہوں نے روایت کی ہے جابر بن عبداللہ سے، اور امام باقر سے ان کا بیٹا امام جعفر روایت کرتے ہیں 2005 نمبر حدیث کے۔ نبی علیہ السلام جب کبھی بھی خطبہ دیتے تو فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، بدترین کام وہ ہیں دین میں جو خود سے داخل کیے جائیں، اس طرح کے تمام کام بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں
جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ تو جب آپ نے فرما دیا کہ ہدایت یافتہ راستہ میرا ہے، کل کو کوئی شخص جو ہے مغرب کے 3 کے بجائے 4 فرض پڑھے اور کہ جی میں نے زیادہ ہی پڑھے، اس میں کون سا غلط کام کیا؟ نہیں، نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے میں آپ نے خود سے چیزیں نہیں ایڈ کرنی۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے تعلیم کی ہوئی دین میں کوئی چیز داخل کی فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ ہاں، دین اصل اپنی جگہ پہ موجود رہے، آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں تو آپ کو ثواب ملے گا۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس نے دین میں، اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ عمل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا، اور جس نے عمل کیا اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، اور جس نے جاری کیا تھا اس کو سب کا کمبائنڈ ثواب ملے گا، اور جس نے برا طریقہ جاری کیا تمام کا وبال اس پہ ہوگا، اور وہ جو خود کر رہے ہوں گے ان کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ اس میں الفاظ ہے سنتن حسنتن، یا حالت رفع میں پڑھیں سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن، اچھا طریقہ اور برا طریقہ، اچھی بدعت اور بری بدعت نہیں۔ اور یہ حدیث بھی آدھی بیان کرتے ہیں، یہ پوری حدیث تو یہ ہے، نبی علیہ السلام کے پاس کچھ نیو مسلم آئے، وہ بڑے غریب تھے، آپ کے چہرے مبارک پہ آثار آ گئے پریشانی کے، اور آپ نے نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں خطبہ دیا اور لوگوں کو ترغیب دلائی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو ایک صحابی گھر گئے، وہ اپنے گھر کا کافی سارا سامان لپیٹ کے ایک بہت بڑے تھیلے میں ڈال کے، جو صحابہ کہتے ہیں بڑی مشکل سے وہ گھسیٹتا ہوا مسجد میں آ کے سین میں رکھا، اس کو دیکھا دیکھی لوگ باقی بھی لے آئے، اور حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک خوشی سے دمک اٹھا جیسا کہ سونا چمک رہا ہوتا ہے۔ اور پھر آپ فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جیسے میں کہتا ہوں امام بخاری امام مسلم نے ایک اچھا طریقہ جاری کیا ہے حدیث کی کتابیں لکھ کے، حدیث کے، قرآن کی آیات کے سافٹ ویئر یہ اچھا طریقہ ہے، الیکٹرانک کاؤنٹر ایک اچھا طریقہ ہے، ہوائی جہاز پہ حج کرنا یہ اچھا طریقہ ہے، مسجد میں قالین بچھانا، ایئر کنڈیشن لگانا یہ اچھا طریقہ ہے۔ کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ سامنے اس ایئر کنڈیشن کے اور اوپر اس قالین کے اور نیچے اس پنکھے کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف، اگر کوئی زبان سے بھی نیت کرتا ہے تو یہ دین کو سپورٹیو طریقے ہیں۔ اس طریقے سے دین کو سپورٹیو طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ قبرستان اگر دور ہے تو کسی بڑی گاڑی میں رکھ کے میت کو لے جائیں، اچھا طریقہ ہے۔ وہاں پہ اچھا ویل مینجڈ قبرستان ہو، یہ اچھا طریقہ ہے۔ لیکن وہاں آپ نے جو کچھ پڑھنا ہے وہ وہی پڑھنا ہے جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ اس طریقے سے قبر کھودنے کے لیے لیٹسٹ انسٹرومنٹ کو یوز کرنا وہ ٹھیک ہے، لیکن قبر ہی کھودنی ہے آپ نے، مردے کو آگ نہیں لگانی، وہ سنت نہیں آپ نے بدلنی۔ تو اچھا طریقہ اور چیز ہے، اچھی بدعت اور چیز ہے۔ باقی یہ جو سہارا لیتے ہیں نا صحیح بخاری سے کہ حضرت عمر نے تراویح کی جماعت کے لیے کہا تھا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ ہم ایک معصومانہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے جو تراویح کی جماعت شروع کروائی ہے، کیا اس کی اصل دین میں موجود نہیں تھی؟ بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ 3 دن آپ نے خود پڑھی، چوتھے دن آپ نے منع فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے تم پہ فرض نہ ہو جائے، تو اس کی اصل تو حضور نے خود کی بھی تھی، جاری اس لیے نہیں فرمائی کہ فرض نہ ہو جائے۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں یہ چیز سوچی کہ بھائی حضور کو پسند تھی، لیکن وجہ یہ تھی کہ کہیں امت میں فرض نہ ہو جائے، اب تو وہی نازل نہیں ہونی، تو انہوں نے اس کو ابلیگیٹری نہیں کیا، بلکہ وہ مسجد میں آئے تو دیکھا لوگ ٹولیوں میں جماعت کرا رہے ہیں، تو ایک امام کے پیچھے ان کو جمع کیا اور کہا نعم البدعۃ ھذہ۔ یہاں پہ بدعت وہ لغت کے معنوں میں ہے، اصطلاحی بدعت نہیں ہے۔ اور دیکھ لیں انہوں نے ایک مردہ سنت کو اس طریقے سے زندہ کیا، لیکن چونکہ حضور نے اس کو جاری نہیں کیا تھا، امت نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ آج کسی کی جرت نہیں ہے وہ کہہ دے کہ تراویح جو ہے اس کی جماعت فرض ہے۔ الٹا صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضرت عمر نے خود نہیں پڑھی، آپ نے ادھر ورڈکٹ دی کہ سب سے بہتر مرد کی نماز وہ ہے جو رات کے آخری پہر میں گھر میں اٹھ کے پڑھتا ہے، تو آپ اس جماعت سے بہتر تو گھر والی تراویح کو قرار دے رہے تھے قیام اللیل کو۔ حضرت عمر نے تو اس میں الفاظ نہیں کہ آپ نے خود پڑھی ہو، بلکہ وہ گھر سے وزٹ کیا واپس چلے گئے۔ تو دیکھ لیں خلفائے راشدین بھی اگر کسی مردہ سنت کو زندہ کرتے ہیں نا، دین کا حصہ نہیں اسے بنوا سکتے۔ وہ دین وہ ہے جو آسمانوں سے نازل ہوا ہے، دین اس زمین کی چیز ہی نہیں سر۔ زمین پہ سپورٹ اس کو ضرور دی جا سکتی ہے، دین بنایا نہیں جا سکتا۔ حتیٰ کہ وقت کا پیغمبر بھی دین کا موجد نہیں ہوتا، اس کو وحی کے ذریعے بتایا جاتا ہے، یا اگر کہیں پہ وہ اجتہاد کرتا ہے تو وحی کے ذریعے اسے انڈورس کر دیا جاتا ہے۔
بعد میں تو کوئی شخص جناب یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ اب میں جو کچھ جاری کر رہا ہوں تو وہ دین کا حصہ بن جائے گا. یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز دین میں جو خود سے داخل کی گئی ہیں اسے کنڈیم کیا جائے. باقی جہاں تک ہمارے بریلوی بھائی ہیں، دیوبندی ہیں، شیعہ ہیں، وہ اس معاملے میں بہت آگے جا چکے ہیں. اب ان کو ریورس گیئر لگوانا بھی آلموسٹ مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ آپ جو چیز انہوں نے دین سمجھ کے اڈاپٹ کر لی ہوئی ہے، اب آپ اس کے خلاف بولیں گے تو وہ تو سمجھیں گے کہ آپ دین کے خلاف بول رہے ہیں. اور سب سے پہلے وہ لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے جنہوں نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی. وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو اس طریقے سے مضبوطی سے دین سمجھ کے اڈاپٹ کیے ہوئے ہوں گے، لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. آپ دیکھتے ہیں کہ کئی جنازوں کے اوپر جھگڑا ہو جاتا ہے کہ جی جنازہ کس سے پڑھوانا ہے. ایون اگر وہ اس کے اوریجنل جو ولی ہیں، اپنے بیٹے، اگر وہ کتاب و سنت کے منہج پہ آئے میں اور وہ جنازہ پڑھا کے تو اجتماعی دعا نہیں کراتے، تو ساتھ کے رشتہ دار جو ہے نا 3-4 بندے لے کے سائڈ پہ ہو کے دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں. کون سی آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں. ایک آپ نے چیز دین کے اندر خود سے داخل کی ہے، آپ کو کوئی سمجھاتا ہے تو آپ کہتے ہیں جناب یہ دعا کے منکر ہو گئے. اور ان کو پھر پھکی اسی طریقے سے دیا کریں. ہم جب درود شریف کی بات کرتے ہیں، یار اذان کے بعد درود شریف پڑھو. صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو اذان کا جواب دے درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. تو آپ ضرور پڑھیں اذان کے بعد، اور سپیکر میں پڑھنا ضروری نہیں ہے. اور جب بجلی گئی ہوتی ہے تو پھر پڑھتا بھی کوئی نہیں، کیونکہ کسی کو سنانے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی پہلے پڑھ لیے بعد میں پڑھ لیے، کیا فرق ہے؟ کوئی درود شریف کا کوئی ٹائم تو نہیں ہے نا جی. تو سر ٹائم نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ ٹوائلٹ میں جاتے وقت بھی پڑھا کریں، دعائیں چھوڑ دیں. آپ پھر جو چیز جس وقت بتائی گئی ہے اسی وقت آپ نے پڑھنی ہے نا. بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی وضو کے بعد. اس میں الفاظ تھے بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، میں ایمان لایا اس پر جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوا. اس نے جب دعا ریپیٹ کی نا تو پڑھ دیا بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، میں ایمان لایا اس پر جو تیرے رسول کے ساتھ نازل ہوا. بہتر الفاظ ہیں. نبی تو تمام انبیاء ہیں، رسول تو صرف 315 ہیں 1,24,000 میں سے کم و بیش. تو نبی علیہ السلام فرمایا تم نے میرے الفاظ کیوں چینج کیے؟ تم وہی پڑھو جو میں نے سکھایا. اس نے نہیں آگے سے آرگومنٹ کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو بہتر الفاظ ہیں. ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کے الفاظ نہیں چینج کرنا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. تو عبداللہ بن عمر نے کہا میں بھی قائل ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کہنے کا، لیکن اس موقع پہ نہیں. ویسے تم پڑھو رسول اللہ پر سلام. چھینک پر نبی علیہ السلام نے ہمیں صرف سکھایا الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال. یہ ساتھ درود شریف نہ جوڑو. آج کے دور میں عبداللہ بن عمر ہوتے تو یہ 295C لگواتے اور کہتے کہ جی آپ نے تو درود کے منکر ہیں، آپ کے دل میں بغض ہے درود کا، بغض ہے درود کا. کیونکہ ان کو جب تک آپ انہی کی مثالیں نہیں دیں گے نا، ان کو باتیں سمجھ نہیں آئیں گی.